وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوست، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 8 میں۔ الحمدللہ ہم ایپیسوڈ 8 تک پہنچے یہاں پر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور آپ بھائی بہنوں کا پیار، آپ سب کی محنت ہے، ورنہ آپ سب کے بنا یہ سفر ممکن نہیں۔ ابھی تک ہم نے جو ایپیسوڈ 7 ہے، ابھی تک ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کے بارے میں، کہ نبوت یعنی نبی بننے سے پہلے آپ کے کیا اخلاق تھے، آپ کا دل کیسا تھا، آپ کا چال چلن کیسا تھا۔ یہ سارا سب کچھ ہم نے ایپیسوڈ 7 میں پڑھ لیا کہ آپ کی زندگی کس طرح سے تھی نبوت سے پہلے۔ آج ہم نبوت کا حصہ لیں گے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہلکی سی نظر ڈالی۔ ان کی اگر ہم صحابہ کی تعریف کرتے جائیں تو وہ کتابیں ختم نہیں ہوگی، تو سوچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھنا شروع کریں تو پھر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی ہم مختصر طور پر ہلکی ہلکی نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سبق ہو، اور ہماری زندگی گزرنا یا گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ چلے، اس کو حاصل کرے اور ہماری زندگی کو آسان کرے۔ جب ہم اپنے رب سے ملے تو ہم اپنے رب کو تعارف، اپنا بھی تعارف، ہمارے رب کو ہمارا تعارف ہو کہ میں کون ہوں، کون سا بندہ ہوں، یا بدماش ہوں یا اچھا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا تعارف ہمیں مرنے سے پہلے تیار کرنا ہے، یا ہمارا جو کردار ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھتے سیکھتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں اتر جائے اور ویسے ہی ہم ہو جائے۔ ہم پچھلی بار ہم نے زید بن حارثہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تھی کہ یا دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کی تعریف کرتا، یعنی آپ کو دشمن صادق امین کا لقب دیتا۔ یعنی زید بن حارثہ کا واقعے کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تو جو بڑے بڑے لوگ، سردار جو راستے میں بیٹھے ہوتے، مجالس میں بیٹھے ہوتے، اپنے مجلس یا اپنے چادر پر، اپنی کرسی پر بیٹھے ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے تو آپ کو محمد نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے صادق و امین آ جائے، یعنی صادق سچے ایماندار آپ آئے، یعنی دور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ صادق امین آ جائے۔ یعنی دیکھیں سرٹیفکیٹ کون دے رہے ہیں؟ کافر لوگ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہو، یعنی ایماندار ہو۔ جب نبوت ملتی ہے تو دیکھیں کس طرح سے بدل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 سال یعنی 35 سال ہو جاتی ہے۔ اسی بیچ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اسی پہ ہم نے پچھلے اس کو ہلکا سے اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کیا ہوا تھا 35 سے 40 کے بارے میں، ایک ایک کر کے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے گھر لے آتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کوئی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن، کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ میں نے مائک کھول دیے، مجھے کون بتائے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں، میں ہی بتا دوں گا آپ کو۔ ابو طالب۔ ابو طالب کس کے والد ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں۔ تو اب جب یہاں پر دیکھیں کہ ابو طالب دل کے بہت اچھے تھے، یعنی سردار بھی تھے مگر بچے زیادہ تھے، انکم پیسے بہت کم آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب تو بڑے پریشان ہیں، ان کی کیسے مدد کروں، یعنی کس طرح سے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ میں علی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں اگر اپنے ساتھ علی کو رکھ لوں گا تو آپ کا تھوڑا بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اور آپ کا خرچ بھی کم ہو جائے گا، اور میرے پاس تو ڈھیر سارا مال ہے، ختیجہ اور میرا گھر ہے، تو ہم یہ علی بچہ ہے تو ہم آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو
تو آپ نے ابو طالب سے علی رضی اللہ عنہ کو مانگ لیا، اور اپنے ساتھ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ ہی علی رضی اللہ عنہ زندگی گزارتے، آپ کے اخلاق جس طرح زید بن حارثہ دیتے، یہ بھی علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہتے۔ آپ کو ابو طالب کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کو بہت زیادہ پیار کرتے۔ تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کو آپ مانگ لیتے ابو طالب سے، یعنی کیا نام ہے؟ ابو طالب۔ اور یہاں پر علی رضی اللہ عنہ بچے ہیں، بچپن ہے، اور بچپن میں سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، یعنی ابھی تو زیادہ باتیں نہیں کہ ابو طالب سے لے کر آگے زیادہ گہرائی والی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا آپ کے حالات ہے کس طرح سے، بس وہ لے کر آگے اپنے ساتھ رہنے لگے بچپن کے ساتھ، یعنی یہاں سے لے کر علی رضی اللہ عنہ آپ دنیا سے جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بچپن سے یہاں سے جو شروعات ہوتی ہے اس کے بعد آخری سانس تک آپ کے ساتھ جڑے، کہیں پر بھی کوئی جنگ، کوئی معاملات، کوئی جگہ پر آپ کو چھوڑتے نہیں، یعنی ہر جگہ آپ کے ساتھ۔ اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ہم کہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی تھی باتیں کہ عمر 35 سال میں پہلے واقعات ہو گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آ گئے، زید بن حارثہ کا واقعہ ہو گیا، بوڑھے لوگ آپ کو صادق امین سردار لوگ پکارتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو لے کر آ گئے کہ ابو طالب کا جو خرچ ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اسی لیے لے کر آ گئے۔ اور یہ بھی ہم نے پچھلے آپ کو ایپیسوڈ 7 میں بتایا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال وہ اپنا نہیں سمجھتے تھے، تو پھر جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال سارا کا سب کچھ آپ کے لیے ہبا کر دیا، سب کچھ ہبا کر دیا۔ اور یہاں پر بھی ہم جب سارا مال آپ کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خرچ کرتے، یعنی مسکینوں کو، غریبوں کو، جس طرح جو چاہے محتاجوں کو سب کچھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بارے میں، یعنی نبوت ملنے سے پہلے ان کی جو عمر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمر کے ساتھ میں بچوں کے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تاکہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹل 6 بچے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی اگر دیکھا جائے تو 7 بچے تھے، ایک ہے ماریہ قبطی، وہ میں آخر میں لیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے، 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ تو 2 بیٹے کون؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 29 ایئرس ہے، یعنی 29 سال ہے، اور آپ یعنی شادی کے 4 سال بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، قاسم پیدا ہوتا ہے، اور بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، یعنی کیا گزری ہوگی باپ کے اوپر کہ بیٹا پیدا ہوا اور نکل گیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 30 سال تھی تو زینب پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال ہوتی ہے یہاں پر رقیہ پیدا ہوتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 34 ہوتی ہے تو ام کلثوم پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کی عمر 35 سال ہوتی ہے تو یہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 44 ہوتی ہے تو یہاں پر ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے عبداللہ، اور وہ کچھ ہی دنوں میں یعنی کچھ ہی وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں بتائیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ بات یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹل 7 بچے تھے، ٹھیک ہے، 7 بچے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو 6 بچے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئے، ایک بیٹا ماریہ قبطی سے ہوا۔ سب کو یاد ہو گیا، یاد رہ گیا کہ 2 بیٹے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اور 4 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ٹوٹل 6، اور آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک پہلا بیٹا قاسم ہوا، پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، پھر عبداللہ۔ تو اس میں سے آپ کے 2 بیٹے فوت ہو گئے اور 4 بیٹیاں زندے رہے۔ اور اس کے بارے میں جو بیٹے فوت ہوتے گئے تو یہ 44 کی عمر میں جب آپ کے بیٹے فوت ہے کہ عبداللہ، تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، آپ کا بڑا مذاق اڑایا، اس کے انشاءاللہ آگے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ 6 بچے دونوں کو، 4 بچیاں 2 بچے، ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی، اور اس بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ 18 مہینے آپ کے ساتھ تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے پاس اس کو بلا لیا۔ بیٹے مر رہے ہیں، بچیاں زندہ رہ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آپ کا امتحان تھا۔
یعنی یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ سارا سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا، اگر کوئی نبی کو بیٹا ہوتا ہے تو پھر وہ نبوت بیٹوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تو نہیں ملی، نسل نہیں چلی، لیکن اسحاق علیہ السلام کے بیٹے میں سے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے یوسف علیہ السلام، ان کے بیٹوں میں سے یوشع بن، یعنی اس کے بعد یوشع بن نون، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے یعنی نسل در نسل چلتے رہی نبی کے بیٹے، یعنی موسیٰ علیہ ان کی داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، یعنی نبی آتے رہتا ہے۔ لیکن آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم النبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں کو بھی دنیا رہتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بلا لیا اپنے طرف، تاکہ آپ کا جو کلیجہ ہو وہ مضبوط ہو۔ تو اب یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہ امتحان چل رہا ہے، اور لیکن دیکھا جائے تو مکہ کے کچھ حالات تو کچھ اور ہی تھے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر مکہ کے لوگوں کو، مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے، اگر کسی کو بیٹی ہو جاتی تو پیشانی پہ بل آ جاتے، بیٹی ہونا وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے، اور یہ سب ان میں جہالت تھی، یعنی سبھی کے سبھی لوگ نہیں کرتے، یہ ان میں جہالت تھی، یہ جاہل تھے، اسی لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا وہ بتائیں گے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سے 40 ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سے لے کے 40۔ مکہ میں لوگ عزت دار اس شخص کو سمجھتے تھے جس کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، ڈھیر سارا سونا ہو، اور بہت ساری بکریاں، جانور اس طرح سے ہوں، یعنی وہ اپنی من مرضی مطابق زندگی گزارتے، یعنی بتوں کی عبادت کرتے، اسی میں مجاور بیٹھتے، اور لوگوں کا خون خرابہ کرتے، جہالت میں لوٹ پاٹ کرتے، جہالت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور عرب میں، مکہ میں اپنی زبان پر فخر کرتے، یعنی وہ عربی زبان میں شعر پڑھتے، اور ساری دنیا کو، یعنی عربی میں اگر یہ پڑھتے تو پھر سامنے جو دنیا رہتی، اپنے شعروں کے مقابلے پانی جو سامنے دنیا کو پانی کم سمجھتے، یعنی اگر وہ عربی میں شعر پڑھتے تو وہ اپنے آپ کو اتنا فخر کرتے عربی پر، پوری دنیا کو شعر شاعری سناتے، اور ساری دنیا کو پانی کم سمجھتے اپنے۔ ایک ایسا ماحول تھا، ہر جگہ اندھیرے کی روشنی، اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی کی کوئی امید ہی نہیں۔ سیم سچویشن ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پر ہے، سارے تمام لوگ عراق میں شرک میں مبتلا ہے، اور ایسے ہی یہاں پر بھی مکہ کا ماحول بھی ایسے ہی ہے کہ ہر طرف شراب عام، ہر طرف ظلم عام، ہر طرف فحاشی عام، ہر طرف برائی، ہر طرف بت پرستی عام۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ وہ اپنے جس بت کی عبادت کرتے اسی کو بھوک لگنے پر کھا لیتے، یعنی اتنا جہالت والا ماحول تھا کہ وہ جس بت سے دعائیں مانگتے، جس بت کی پوجا کرتے، جس بت کو ذبح کرتے، جو بت کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے، وہ بت انہیں بچاتا کرتا، وہ اسی کو سوچتے، اور جب راستے میں بھوک لگتی تو اسے ہی کھا لیتے، ستو کے یہ بت بنا لیتے آٹے کے گوندے ہوئے، بھوک لگتی راستے میں اس کو کھا لیتے۔ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا، یعنی جب بڑے ہوتے گئے، جب عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سے 40 سال ہوئی، یہاں پر 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی 35 سے لے کر 40 سال کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل الگ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو بت پرستی غلط لگتی، آپ کے سامنے کبھی کبھی آپ کے سامنے یہ کیا کرتے، یہ مکہ کے لوگ درگاہ و آستانوں پر بیٹھتے ہیں، آستانوں پر جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی آستانے پر گئے، نہ کبھی آستانہ درگاہوں کا کھانا کھایا، اور کبھی بت سے نہ منت مانگی، نہ کبھی آپ بتوں کے قریب گئے، حتیٰ کہ نہ آپ نے نہ بتوں کو سجدہ کیا، اور حتیٰ کہ آپ کو اگر لات منات کی قسم دیتے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، آپ یعنی بالکل اس سے نفرت کرتے، اگر کوئی قسم دیتا لات، یعنی بار بار قسم دیتے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہاں پر عرب لوگ بار بار لات و عزا کی قسم، لات اور عزا کی قسم، میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں، میں نے یہ نہیں کیا، تو بار بار قسم کھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام، یعنی جیسے باپ ابراہیم ویسے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب پی، نہ کبھی کسی پر ظلم کیا، نہ کبھی کسی کا حق دبایا، نہ کسی کبھی کا حق کھایا۔ اس ماحول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پرورش کر رہا ہے،
ایک بار کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 2 بار برائی کی طرف جاتے جاتے رک گیا، یعنی بالکل میں قریب تھا اور میں بچ گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کو دور کر دیا، مجھے بھی دور کر دیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلا رہے تھے، باہر نکل کے بکریاں چلانے کے لیے۔ تو ہوا کیا کہ ایک جگہ سے شعر و شاعری کی، ڈھول کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ساتھی چرواہا سے کہ دیکھو بھائی، تم میرے بکریوں کا خیال رکھو، میں تھوڑا چیک کر کے آتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہاں سے نکلتے ہیں اور کچھ ڈھول تو تماشا چل رہا تھا، وہاں پر جب قریب پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں پر تو شادی ہو رہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا آگے بڑھے، اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان بند ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک سے نیند طاری ہو گئی، آپ کو اتنی گہری نیند آ گئی۔ تو مغرب کا ٹائم تھا، آپ نے کہا کہ میں 10-15 منٹ سستا لیتا ہوں، ایک نیند لے لیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو اگلے دن سورج کی روشنی جب پڑی، جب اٹھے، تو پہلی بار یہ ہو گیا۔ دوسری جب چکرے چرواہے کے پاس گئے، کہا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہو گیا، یعنی میں گیا تو تھا لیکن مجھے نیند آ گئی، یہ آ گیا۔ لیکن دوسری بار بھی مجھے موقع ملا، پھر دوسری بار بھی میں نے اپنے چرواہے کو کہا کہ دیکھو چرواہے کہ میں یہ جو ڈھول تماشا ہے یہ میں چیک کر کے آتا ہوں، اس کے بعد یعنی پچھلی بار تو موقع چھوٹ گیا تھا، لیکن اس بار میں چیک کروں گا کہ دیکھتا ہوں، یعنی انسان ہے، یہ ایک جوانی خواہش ہے، بس چیک کر کے آتا ہوں کہ شادی ہے یا کس طرح سے شعر ہے، کیا ڈھول باجے ہے، یعنی ایک نظر ڈال کر آتا ہوں۔ لیکن اسی طرح پھر آگے بڑھے اور اس کے بعد نیند لگ گئی، سو گئے۔ تو اگلے دن سورج کی کرنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا دیا، برائی سے آپ کو محفوظ کر دیا، یعنی برے کام سے آپ کو محفوظ کر دیا، دور کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تو لوگوں کو ایک نیا بہانہ مل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے موسیقی سنتے یا اس کام کو دیکھنے کے لیے گئے۔ لوگوں کو جب بہانہ مل گیا تو لوگ دھڑلے سے یہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سپر ہیرو، ہمارا آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے راستہ دکھانے والا، ہمارے لیے نیک 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 کام بتانے والا، یہ یعنی ہمارے لیے ہمدرد۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی تربیت کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ برائی سے بھی روکنے کا کام اللہ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان برے کام سے روک دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہر برے کام سے بھی دور رکھا، اور ہمیں بھی یہاں تک پہنچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا کام کیا ہی نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا کام کیا بھی نعوذ باللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ مٹا دیے۔ نہ آپ کے اگلے کوئی گناہ ہے، نہ پچھلے کوئی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل کلین کر دیا، بالکل نیٹ اینڈ چیٹ کر دیا، یعنی بالکل نیٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سے 40 سال چل رہی تھی، جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ نبوت بالکل قریب یعنی ملنے والی تھی، نبی بننے والے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے نفرت کرنے لگے، یعنی آپ کو اس ماحول سے نفرت ہوتی۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بڑا عجیب واقعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ جب نبوت سے 3 سال پہلے میں غار ہیرا میں عبادت کے لیے جاتا۔ اچھا، اب یہاں پر عبادت کے لیے جاتا ہے کہ آپ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کیسے جاتے غار ہیرا میں۔ یعنی ہم بڑا فیمس یہ حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نبوت ملی، نہ نماز کا حکم ہوا، نہ روزے کا حکم ہوا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عبادتوں کے بارے میں پتہ ہے، نہ آپ عیسائی ہیں، اور نہ آپ کو کوئی احکام ملا، نہ کوئی چیزیں ملی، لیکن آپ غار ہیرا میں عبادت کیسے کرتے؟ اور دین ابراہیم کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی دین ابراہیم کیا چیز تھی یہ تو دور دور تک کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لوگوں نے تو بالکل مٹا ہی دیا تھا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ تو کیسے آپ عبادت کرتے ہیں؟ یعنی عبادت تو کرتے کیسے، کیا کرتے، کیا چیز کرتے جس کو عبادت کہتے ہیں؟ غار ہیرا میں اب جاتے، انشاءاللہ میں آپ کو اسی ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے، آپ لوگ صبر کا دامن تھامے رکھے کہ آپ کو اس میں جواب مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جا کر کرتے کیا تھے۔ عبادت کرتے تو پھر عبادت کو تو ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، عبادت کس کو کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن تلاوت، اللہ کا ذکر، ابھی تو اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہن کے ہسبینڈ جو شوہر تھے زید،
وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے روتے کہ اللہ مجھے پتا ہے کہ سارے کا سارا کام یہ گناہ گار ہے، ہمیں کوئی اچھا راستہ تو دکھا جو نیک تیرے تم سے ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی حق کا راستہ تو کوئی نہ کوئی تو کھول دے، یعنی یہ سب کے سب یہ گناہ گار ہے، یہ سب غلط راستہ ہے، تو کعبے کا غلاف پکڑ کے روتے کہ ہمیں حق کا راستہ بتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کرنا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا صبر کا تھامن پکڑے رہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہم سن رہے ہیں، یعنی ایک سٹوری کی طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی ایک بالکل الگ ماحول بن جائے، ورنہ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہو، آپ سنتے ہو ایسے ہی ایپیسوڈ ختم ہو جائیں گے، زوم ختم ہو جائے گا، آج کا ٹی وی کھل جائے گا، گھر میں آپ کام میں مصروف ہو جاؤ گے یا کوئی اور چیز کرنے لگے گے۔ ماحول ضروری ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محسوس کرنا ہے، ورنہ سارا کا سارا سر کے اوپر سے نکل جائے گا، یعنی پلین سر کے اوپر سے نکل جاتا ہے، اسی طرح سب کا سب کچھ ہمارے سر کے اوپر سے نکل جائے گا، ہمارے دماغ میں کچھ بیٹھے گا نہیں۔ یہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے بیٹھے ہیں، اور جب ہم سمجھیں گے تو محسوس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرا میں جاتے، یعنی اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں ڈوبنے لگے کہ دین کے حساب سے اور دنیاوی حساب سے، یعنی دینی حساب میں اور دنیاوی حساب میں، کہ مکہ کے لوگ جو کام کرتے ہیں دین کے نام پر، بت پرستی، آستانوں پر بیٹھنا، جانور ذبح کرنا، دین کے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، یعنی دین کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں، یہ سب یہ بت پرستی، بتوں کو کھانا، جانور کو ذبح کرنا، وہ سمجھتے یہی دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ یہ تو دین ہے ہی نہیں، تو دین کیا ہے؟ اور پھر دنیاوی حساب سے، یعنی دین کے حساب سے تو یہ کام کر رہے، دنیاوی حساب سے لوگوں پہ ظلم کر رہے، ظلم ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، برائی عام ہو گئی ہے، بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، یعنی لوگوں کی بھوک مٹی نہیں رہی ہے، غریبی غلامی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ غریب کے غریب ایسے ہو رہا ہے، اور غلام کو جتنا ٹارچر کر سکتے ہیں، جتنا ان کو دبا سکتے ہیں، جتنا ان کو پریشان کر سکتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور جوا عام ہو چکا ہے۔ یہ تمام معاملات مکہ کے لوگوں میں عام ہو چکے ہیں، یہ تمام معاملات لوگوں میں بالکل عام ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ چیز غلط تو ہے، لیکن کیسے لوگوں کو سمجھائے، کس سے شروعات کرے، کیسے کس کو کہے کہ یہ چیزیں غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے، درگاہوں پر بیٹھنا غلط ہے، آستانوں پر بیٹھنا غلط ہے، لیکن صحیح عبادت کے بارے میں بھی تو پتہ نہیں تھا نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تو کہتے لیکن صحیح کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں تھا، ان میں حق کیا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، دین میں دنیا میں کیسے لوگوں کو سمجھائے۔ کوئی سسٹم ہونا چاہیے، یعنی کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی ایسی حکومت آنی چاہیے جو تمام چیزوں کو ختم کر دے، بھوک کو ختم کر دے، غلامی کو ختم کر دے، ظلم کو ختم کر دے۔ ابھی یہ جو تمام چیزوں کے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے کہ اب کون اس کی ذمہ داری لے گا، کون کرے گا، غریبوں کا کیا ہوگا، غلاموں کا کیا ہوگا، ظالم لوگوں کا کیا ہوگا، ظالم لوگوں کو کوئی پکڑ نہیں رہا ہے، یعنی دین اور دنیاوی حساب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں ڈوبے رہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جا کر وہاں پر ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل چھوڑ کر آپ وہاں اونچی پہاڑی پر جاتے، وہاں جا کر آپ کیا کرتے، ان کے بارے میں سوچتے، غور کرتے، فکر کرتے کہ کیسا میں کام شروع کروں، کس کو کہوں، کیا کروں، شرک، برائی، یہ تمام چیزیں میرے رشتہ داروں میں سب میں موجود ہیں، اب میں کس سے دعوت دوں، کس کو کہوں، کیا کہوں، یعنی مجھے کوئی حق کا راستہ، کوئی بک تو مل جائے، کوئی گائیڈ کرنے والا تو بتا دے، یعنی کوئی نہ کوئی مجھے ایک یعنی ہاتھ پکڑ کر بتا تو دے یہ صحیح راستہ ہے۔ 3 سال اسی فکر میں آپ پریشان رہے، یعنی نبوت ملنے سے، یہ 3 سال نبوت کے نبوت ہے، نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، سچے خواب آنے لگے، رات میں جو خواب دیکھتے صبح وہ شام، یعنی صبح بالکل سچ ہو جاتا، یعنی خواب دن جو رات میں دیکھتے صبح دن کی اجالے کی طرح صاف رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان تھے، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ اگر مجھے پریشان ہو رہا ہوں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا رول تھا، یعنی آپ کی بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا رول تھا۔
پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سیرت پڑھنے سے پہلے آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ایک ہلکی سی جھلک ڈالتا ہوں، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا رول تھا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سب پہلے بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ سنیں، ان کو انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ مل جائیں گے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ امیر تاجر عورت تھی، نیک سیرت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، پھر اس کے بعد سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی۔ نکاح کے بعد کی زندگی کے بعد، یعنی نکاح کے بعد کی جو زندگی تھی، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی درجے میں اس میں اضافہ ہوا۔ یعنی جس نیک انسان سے آپ نے نکاح کیا تھا، اس کے اخلاق، اس کے رحم دلی، اس کا کردار، اس کی نیک سیرت، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یعنی نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو مسکین کو کھانا کھلاتے، یعنی جتنا مال ہوتا کوشش کرتے کتنا اتنے مال میں کھانا کھلائے، لیکن نکاح کے بعد اس سے زیادہ ہو گیا۔ یعنی پہلے تو ایک دو تھا، یہاں پر تو کھانے کی ڈگار لگا دی، یعنی لوگوں کے لیے لنگر کھول دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ یعنی دن پہ دن آپ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ ہوتی کہ دیکھتے کہ مسکینوں کو محبت، یعنی مسکینوں سے اتنی محبت کرتے، ان کی اتنی مدد کرتے، یعنی ہر نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہتے، ہر نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے۔ یعنی نکاح کے بعد تو ٹھیک ہے، اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے پیچھے ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد تو اور تیزی سے، یعنی اور دھڑلے سے لوگوں کی مدد کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ نرم دلی کرنا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کس طرح سے کرنا، لوگوں کے سامنے کیسا آپ کا کردار تھا۔ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہوشیار تاجر سے نکاح کیا تھا، ایک ہوشیار تاجر سے آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، لیکن اچانک 15 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے۔ یعنی گم ہونے کے بعد یعنی آپ دیکھیں جب عمر 37 سے 40 ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا پن اختیار کر لیا، پہاڑوں میں جا کر بیٹھنے لگے۔ تو ایک عجیب سوچ آنے لگی کہ کوئی اگر ہوتا زمین پر تو ہم یعنی کچھ اور کہتے، یعنی اچھا خاصا تاجر شخص تھا، اس کو جن نے پکڑ لیا یا بھوت نے پکڑ لیا، یعنی ہوتا ہے نا کہ اس کو جن نے پکڑ لیا، یا تو پھر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر عجیب معاملات ہیں۔ یعنی اچھا خاصا انسان، یعنی بچپن سے لے کر 40 سال تک سب کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے، ایماندار ہے، سچے ہے، تاجر اچھے کرتے، اخلاق اچھے، رحم دلی اچھا، کردار اچھا، یعنی ہر چیز اچھی ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی کے بعد 15 سال کے بعد، یعنی 37-40 جو ایج تھی، اس میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبدیلی ہو گئی۔ یعنی عجیب معاملات ہو گیا کہ آپ اکیلا پن آپ کو اچھا لگتا، اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل چال چلن بالکل بدل گیا۔ یعنی اگر آپ کو مال چاہیے تھا، یعنی اگر مال کمانا ہوتا تو آپ مال کمانے کے لیے شام یمن کے سفر کرتے، یعنی آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا، سب چیز تھی، لیکن آپ نے اکیلا پن اختیار کر لیا۔ اگر کچھ لوگ بھی اگر کہیں بھی کہیں کہ مال بہت ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنا چھوڑ دیا یا رک گئے، لیکن یہاں بالکل غلط ہے۔ یہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں کس طرح سے تھا کہ پہلے جو محبت تھی وہ محبت برقرار ہے، دن پہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام ویسا ہے جیسے پہلے تھا، یعنی نکاح میں جو عزت احترام تھی اس سے زیادہ آپ عزت احترام کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے میرے شوہر، آپ کو یہ ماحول پسند نہیں، اگر آپ پہاڑ پر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کر دیتی ہوں 1 2 3 دن کے لیے، آپ جائیں، جب کھانا ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لیتے، پہاڑ پر چلے جاتے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر واپس آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 دن کا کھانا لے کر غار ہیرے میں چلے جاتے، اور لے جا کر واپس نہیں آتے، غور و فکر میں بہت زیادہ پریشان رہتے کہ کیا کروں،
تو 2 3 دن 4 دن لگ جاتے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فکر تڑپ جاتی، یعنی لوگوں کو کیا چیخا مارے، تڑپ جاتی کہ میرا سرتاج، میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ اپنے ہاتھ سے ٹفن باندھتی، توشہ تیار کرتی، گھر سے نکلتی، گھر سے نکل کر پہاڑ پر چڑھ جاتی، پہاڑ پر چڑھ کر اپنے حبیب سے کہتی، اپنے حبیب کو جا کے ملتی، اور ان کو اپنا توشہ جو ٹفن تھا وہ لے کر وہ کھلاتی ہے، کھلا کر اور ٹفن دے کر آتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی، یعنی جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ملتی ہے تو آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ مالدار عورت تھی، تاجر عورت تھی، اپنے شوہر سے اتنی زیادہ محبت کرتی کہ محبت کی خاطر غار ہرا پر چڑھ جاتی۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ کیا ہو گیا اے میرے سرتاج آپ کو، آپ پہلے تو بہت اچھے تھے لیکن ابھی آپ اکیلے ہو گئے، پہلے تو آپ یعنی سمجھدار تھے، ابھی آپ کی سمجھ کو کیا ہو گیا، یعنی یہ کبھی کہا ہی نہیں، پہلے کچھ سے آپ اب کچھ ہو۔ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنس تھا، کہ یقین تھا، جو بھروسہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ذمہ داری کے لیے پیدا کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیں کچھ کرنے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیں، آپ اسی کو سچ اور اسی کو صحیح مانتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی کہ ایسی نیک عورت سبحان اللہ دنیا میں کئی کمی پائی جاتی ہے، یعنی ایسی نیک عورت جس کے لیے آسمان ترس جاتا، زمین ہل جاتی۔ نبوت کے بعد آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ابھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں، کہ آج کی ایپیسوڈ اللہ کرے کہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، لیکن زیادہ لمبا نہ ہو جائے، کہ نبوت کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے، یعنی جب وحی لے کر آتے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلی ٹفن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ہرا پر چڑھنے کے لیے، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پہ تیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ الفاظ کہتے ہیں تو سبحان اللہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یعنی ایک دیکھیں کس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام تھا اللہ کے پاس، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ ان سے کہنا کہ تمام جہانوں کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ کیسا رب ہوگا، یعنی اپنی مخلوق جس کو پیدا کیا اس کو سلام کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے ٹفن لے کر آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رب العالمین نے، اور کہتے ہیں کہ میں جبرائیل فرشتوں کا سردار، میری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا، میری طرف سے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام کہنا۔ اور اب ہم یہاں سوچیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا اللہ کے پاس، یعنی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور آپ ان کو خوشخبری دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا محل تیار کرے، ایسی موتی سے تیار کرے جس میں آواز ہلکی ہو، یعنی کوئی اگر آواز کرتا ہے اس میں آواز کم ہو، کہ وہ موتیوں کا اور فرشتوں نے موتیوں کو تراشنا شروع کر دیا، فرشتے موتی کو موتیوں سے محل بنا رہے اور تراش کرنے میں لگ چکے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک سوال کیا ہے، کہ کیوں، آپ سے بھی ایک سوال ہے، ہمارے دل میں بھی سوال ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ایسا حکم دیا فرشتوں کو تراشنے کے لیے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص کر کیوں ایسا موتیوں کا محل بنانے کے لیے حکم دیا اللہ نے؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، یعنی جب سے نکاح ہوا، جب تک سانس اکھڑی، جب تک اللہ سے ملی، کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا مقام تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں تحفہ دیا، کہ ایسا محل تیار کیا جس میں آواز ہلکی ہے، یعنی آپ آواز یعنی نرم آواز سے بات کرتی تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دین کی خاطر اپنا مال قربان کیا، یعنی آپ کی کئی محنتیں تھیں، یعنی آپ دین کی خاطر آپ نے کئی سارے محنتیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی،
ہر لمحے میں، ہر پل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں لبیک کہتی، لوگوں تو لوگ رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتی، حتیٰ کہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو پہلے یعنی ترجیح دیتی، اپنے شوہر کی بات پہلے رکھتی، یہاں تک کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی دو بیٹیاں یعنی آپ کی جو دو بیٹیاں نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے، اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ تفصیل میں بتاؤں گا ابو لہب کا انشاءاللہ اگلے ایک دو ایپیسوڈ میں، اس کا بڑا ہمارے لیے سبق ہے ابو لہب کے بارے میں۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اور جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو لہب نے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یعنی وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو طلاق دے دیا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کی کوئی پرواہ نہ تھی، اب صرف یہ سوچا کہ میرا شوہر کہیں ناراض نہ ہو جائے، اپنے شوہر کا فائدہ سوچا، اپنے شوہر کی فکر کی۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں اپنی اولاد کے بارے میں یا پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، نہ اپنے مال کے معاملے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے شوہر کا ایک الفاظ یعنی ایک حرف نکلنا، اس کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9-10 نکاح کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ کو آگے کر کے بتاؤں گا، اور ابو لہب کے بارے میں بھی اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اس کا کتنا بڑا رول تھا کہ ابو لہب کا دین اسلام کو روکنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کتنا بڑا اس کا رول تھا، وہ انشاءاللہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا، اور بڑا بہت زبردست ہے ابو لہب کا واقعہ بھی، اور قرآن کی آیتیں بھی اس کے نام پر تبت یدا ابو لہب وتب، اور آگ کی اس کو تحفہ بھی ملا، آگ کا تحفہ، انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے۔ اب یہاں پر نبوت کے 40واں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 ہو گئی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو سچے خواب آپ نے آنے لگے، رات میں جو آپ خواب دیکھتے صبح بالکل سویرے میں وہ سچ ہو جاتے، پھر آپ غار حرا میں عبادت کرتے، یعنی کیسے عبادت کرتے؟ ان تمام باتوں پر سوچتے فکر کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کیوں بنایا، اس کا کیا مقصد ہے، لوگوں کو پیدا کیا اس کا کیا مقصد ہے، اور معاشرے میں کتنی برائی ہے، کیسے اس کو صحیح کرے، کیسے دعوت دے، کس کو کہے، کہاں سے شروعات کرے، اسی سوچ و فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے رہے، اسی غار حرا میں آپ سوچتے رہے، اچانک سے آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، یعنی آپ کی کیا حالت ہوگی اس لمحے میں کہ غار میں اچانک سے کوئی آ جانا، یعنی اچانک سے کوئی سامنے آ جانا کہ کوئی آواز نہیں، 3 سال سے آپ اکیلے یہاں پر رہ رہے ہو، یعنی آپ فوراً آپ کے سامنے کوئی اچانک سے آ جانا، یعنی آپ کی تو حالت خراب ہو جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہی فوراً کہنے لگے اقرا، پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا قاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا قاری، میں اسکول مدرسہ یہاں پر گیا نہیں ہوں، یعنی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی مجھے آپ اگر پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے کچھ دو تو اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، کچھ پڑھنے نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانتے نہیں، اسکول گئے نہیں، مدرسہ گئے نہیں۔ پھر آپ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے گلے لگایا، اتنا زور سے لگا، اتنا دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، پھر ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جواب دیا ما انا قاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر زور سے پکڑا، دبایا، پھر چھوڑا، تیسری بار کہا اقرا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جواب دیا کہ ما انا قاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر آپ جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار زور سے ان کو پکڑا، تیسری بار میں چھوڑا، پھر کہا سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں اقرا بسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی علم الانسان ما لم یعلم، یعنی یہ سورہ الق کی 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھی، آپ کو پڑھ کے سنائی، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ پہاڑ پر رات میں غار میں اندھیرے میں اچانک کوئی آ جاتا ہے اور مجھے پڑھنے کے لیے کہتا ہے اور مجھے دباتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور غار سے یعنی نکلتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کی طرف دوڑتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ختیجہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈالو، مجھ پر چادر ڈالو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر چادر ڈالتی ہے. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہوتے، یعنی تھوڑا آرام پاتے، تھوڑا نرم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کا تمام واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. اب یہاں پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا دلاسا دیا، یعنی تاریخ میں الفاظ درج ہے، محفوظ ہے، کہ اتنا بڑا حادثہ سن کر لوگوں کی ہوا نکل جاتی ہے، اچھے اچھے لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ڈر نکل گیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یعنی پہلی قرآن کی سورہ الق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5 آپ کے اخلاق آپ کے سامنے پیش کر دیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اخلاق آپ کے سامنے پیش کر دیے. سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ رشتوں کو جوڑتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہو، ان کا بوجھ اٹھاتے ہو، آپ محروم غریب یتیموں کی مدد کرتے ہو، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، آپ مصیبت کا وقت جو مصیبت آتی ہے لوگوں کے اوپر ان کی مدد کرتے ہو. اور کہا کہ ایسے صفات والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے لیے زندہ رکھے گا. یعنی کیا دیکھیں کتنا بڑا ان کو بتایا، کتنا بڑا دلاسا دیا، اور کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے لیے زندہ رکھے گا. اگر آپ چلے جائے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان کی بہتری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے گا. اتنا بڑے دل والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے پاس نہیں بلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن کر تسلی بخش ہوتے ہیں، یعنی تسلی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے چینی تھی کہ اب میں ہوا تو ہوا، لیکن ہوا کیا میرے ساتھ، یعنی کچھ تو ہوا میرے ساتھ. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. ورقہ بن نوفل کی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں لوں گا، ابھی وقت کافی ہو گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محسوس کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمیں اس میں سبق ہے وہ سبق پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ امتحان کس طرح سے تھا. یعنی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد، 7 میں سے آپ نے 6 کو تو خود خاندہ دیا. سوچے کہ کتنا بڑا دل ہوگا. یعنی 7 اولاد کو 6 کو تو آپ نے خود خاندہ دیا، اور 3 کو تو آپ نے بچپن میں دفنایا، 3 بیٹوں کو. تو سوچے کہ کتنا بڑا دل ہوگا آپ کا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ہمارے لیے بھی زندگی امتحان ہے. یعنی ہمارے ماں باپ، بچے، کام، یہ سارا سب کچھ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ اللہ کے امتحان میں ہم پاس ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے اور دنیا سے چلے جائیں. اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ نمبر 8 ختم ہوتا ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں دے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کے خبر کے سوال جواب میں آسانی کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بھائی بہن سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو آگے بھی شیئر کریں. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو سیکھا اس کو آگے شیئر کریں. یعنی آپ نے جو سیکھا اس کو یاد رکھیں، یاد کر کے اس کو آپ آگے بڑھائیں. یہ دیکھیں انبیاء اکرام کا جو مشن تھا نا، کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کے قریب کرنا. ہماری زندگی میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے، لیکن ہم اسے چوک جاتے ہیں، شیطان ہمیں دور کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، لوگوں کو دعوت دیں. ویڈیو شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ہمارے جو نماز کے مسائل جو جمعہ کے دن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. یعنی جو سیکھ آپ نے ان کو دعوت دیں. ویڈیو شیئر کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے اپنی زبان ہلانا. تو کیا ہماری زبان اللہ کی خاطر نہیں ہلے گی تو کس کے لیے ہلے گی؟ اسی کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.